दोस्तों पिछले सिर्फ 1.5 से 2 साल के अंदर हमारी पूरी दुनिया की राजनीति में जितनी तेजी के साथ बदलाव आए हैं और जितने ज्यादा बदलाव आए हैं, इतने ज्यादा बदलाव की शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि हम देखते हैं कि जहां एक तरफ बहुत सारे ऐसे देश के जो पहले दोस्त हुआ करते थे अब वो दुश्मन बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे देश के जो आपस में एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन हुआ करते थे कि जिनकी दोस्ती नामुमकिन लगा करती थी, मगर अब वो न सिर्फ एक दूसरे के करीब आ चुके हैं बल्कि एकदम पक्के दोस्त भी बन चुके हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरबिया को ही देख लीजिए। आज से सिर्फ 1.5 से 2 साल पहले तक अगर आप लोगों से ये सवाल किया जाता कि भाई बताइए सऊदी अरबिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो यकीनी तौर पर आप सब लोगों का जवाब होता कोई और नहीं बल्कि ईरान देश। क्योंकि जाहिर है ईरान ही सऊदी अरबिया का सबसे कट्टर और सबसे बड़ा दुश्मन था। मगर फिर अचानक से अभी कुछ महीने पहले ही चाइना की कोशिशों के बाद पूरी दुनिया को हैरान करते हुए सऊदी अरबिया और ईरान ने हाथ मिला लिया। ईरान के अलावा भी मिडिल ईस्ट के इलाके में अगर सऊदी अरबिया का कोई दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो कोई और नहीं बल्कि टर्की देश को माना जाता था। मगर फिर हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2-3 साल से ही लगातार टर्की और सऊदी अरबिया एक दूसरे के करीब आने लगे। वैसे तो ये करीब आ ही रहे थे, मगर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये लोग इतने ज्यादा करीब आ जाएंगे। बल्कि ज्यादातर दुनिया के एक्सपर्ट्स यही समझ रहे थे कि ये सब मतलब के तहत हो रहा है और अपने अपने फायदे के तहत हो रहा है। मगर ये दोनों ही देश वक्त के साथ कितने ज्यादा करीब आ गए हैं और इनकी दोस्ती किस लेवल तक पहुंच गई है, ये चीज टर्की के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब अर्दोगान के उस गल्फ दौरे में देखने को मिली जो दौरा अभी सिर्फ 8 से 10 दिन पहले ही उनकी तरफ से किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति यानी कि रजब तैयब अर्दोगान का सऊदी अरबिया, यूएई और कतर जैसे अरब देशों में जिस गर्मजोशी और जिस आलीशान तरीके से स्वागत किया गया उससे पूरी दुनिया तो हैरान थी ही, मगर उससे भी ज्यादा चौंका देने वाले वो फैसले थे जो दरअसल सऊदी अरबिया के प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की इस मुलाकात में इन दोनों की तरफ से लिए गए थे। वो फैसले क्या थे और उनका फ्यूचर में पूरी दुनिया की राजनीति पर और स्पेशली मिडिल ईस्ट यानी कि मुस्लिम दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर टर्की और सऊदी अरबिया की दुश्मनी का राज क्या था। आरएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, टर्की और सऊदी अरबिया की दुश्मनी दुनिया के दूसरे दुश्मनों की तरह कोई नई नवेली नहीं है, बल्कि इनकी दुश्मनी के तार तो कई सदियों पीछे जाकर मिल जाते हैं। मामला ये है कि क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे ही मिडिल ईस्ट पर यानी कि आज के दौर की पूरी ही मुस्लिम दुनिया पर एक लंबे वक्त तक तुर्की की सल्तनत उस्मानिया ने ही राज किया था। और आज के दौर का ये जो सऊदी शाही खानदान है ये उस दौर में सेंट्रल सऊदी अरबिया में रहा करता था, जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल नहीं हुआ करता था। वहाँ से इन लोगों ने कई बार ये कोशिशें की थीं कि ये तुर्की की सल्तनत उस्मानिया को अरब के इलाके से बाहर निकालकर पूरे ही अरब के इलाके पर अपनी सल्तनत कायम कर लें। मगर जब जब इन्होंने ये कोशिशें की हमेशा ये नाकामयाब हुए और सल्तनत उस्मानिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मगर आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हो गई और फिर कमज़ोर होकर टूटकर पूरी तरह से ख़त्म हो गई, तो ये लोग अपना देश यानी कि अपनी एक सल्तनत किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया बनाने में कामयाब भी हो गए थे। मगर यहाँ पर ये बात भी याद रखने वाली है कि आज के दौर में सऊदी अरबिया के इलाके में जिस खानदान की हुकूमत है ये वो खानदान नहीं था कि जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया से मुकाबला किया था, बल्कि सल्तनत उस्मानिया से मुकाबला करने वाला तो शरीफ मक्का हुसैन इब्न अली और उसकी औलादें थीं कि जिसको सल्तनत उस्मानिया की तरफ से ही शरीफ मक्का की हैसियत से यहाँ पर रखा गया था। मगर बाद में उसने लालच में आकर न सिर्फ अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया बल्कि अंग्रेज़ों से ये डील की कि अगर वो सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करता है और सल्तनत उस्मानिया को कमज़ोर करने में मदद करता है तो उसके बदले में अंग्रेज़ उसको अरब का ये पूरा इलाका देंगे और पूरे ही अरब इलाके पर उसकी हुकूमत कायम की जाएगी। हालांकि दोस्तों बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने वाली ताकतों ने शरीफ मक्का के साथ भी धोखा किया और उसको हुकूमत कायम करने के लिए उस इलाके से बहुत कम इलाका दिया कि जिस इलाके के बारे में उससे वादा किया गया था। और जो इलाका उसको मिला उसमें मक्का मदीना जैसे बहुत सारे पवित्र शहर भी शामिल थे। मगर बाद में आले सऊद का ये खानदान कि जो उस दौर में न सिर्फ बड़ी तेजी के साथ ताकत हासिल कर रहा था बल्कि आज के दौर के सऊदी अरबिया के सेंट्रल यानी कि बीच के इलाके में रहा करता था,
اس نے شریف مکہ کے اوپر حملہ کیا اور اس کی اولادوں سے اس کو ملے ہوئے بچے کچھ علاقے میں سے بھی بہت سارا علاقہ چھین لیا، اور پھر 1932 میں اس طرح سے وجود میں آیا آج کے دور کا کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ دوسری طرف بھی سلطنت عثمانیہ ختم ہو جانے کے بعد وہ ماڈرن، سیکولر اور ڈیموکریٹک ٹرکی وجود میں آ چکا تھا، جس کو آج کے دور میں ہم لوگ دنیا کے نقشے پر دیکھتے ہیں۔ ویسے تو دونوں ہی طرف کافی کچھ بدل چکا تھا، مگر ظاہر ہے صدیوں پرانی جو دشمنی کی ایک کھائی تھی وہ اتنی جلدی تو بھرنے والی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ اپنی دشمنی کبھی نہیں بھول پائے اور ان کے رشتے ہمیشہ اتار چڑھاؤ بھرے رہے۔ کبھی اچانک سے رشتے صحیح ہو جاتے تو کبھی اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے، پھر تھوڑے بہت ٹھیک ٹھاک ہوتے تو پھر خراب ہو جاتے، اور یہی سلسلہ لگاتار اگلے کئی سالوں تک چلتا رہا۔ سن 2011 میں جب عرب اسپرنگ کی شروعات ہوئی تو عرب کے علاقے میں جتنی بھی سلطنتیں موجود ہیں ان کو اپنے تختہ پلٹنے کا خطرہ ستانے لگا۔ ایسے ماحول میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرکی نے اخوان المسلمین کو خوب بڑھ چڑھ کر سپورٹ کیا، جس نے نہ صرف آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا بلکہ دشمنی کی اس کھائی کو اور زیادہ گہرا کر دیا کہ جو صدیوں سے ٹرکی اور سعودی عرب کے بیچ موجود تھی۔ اور تو اور سن 2011 میں معاملہ اس وقت اور زیادہ خراب ہوا کہ جب سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ٹرکی کے دوست یعنی کہ قطر کا بائیکاٹ کر دیا، اور بچی کچی کسر سن 2018 میں اس وقت پوری ہو گئی کہ جب ایک عربی جرنلسٹ یعنی کہ جمال خاشقجی کو ٹرکی کے شہر استنبول میں قتل کر دیا گیا۔ خفیہ طور پر ہونے والے اس مرڈر کا ذمہ دار سیدھے طور پر دنیا کے زیادہ تر ایکسپرٹس کی طرف سے محمد بن سلمان کو مانا گیا تھا، جس کی وجہ سے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ مگر پھر دنیا کی راجنیتی میں جب بدلاؤ آنا شروع ہوا تو ان دونوں دیشوں نے بھی اپنی چال ڈھال میں بدلاؤ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے ٹرکی کے جو آلریڈی اکنامک کرائسس سے جوجھ رہا تھا اس نے نیشن فرسٹ کی پالیسی کو اپنایا اور ہر وہ کام کرنا شروع کیا جو خود اس کے لیے بہتر ہو۔ یہی وجہ تھی کہ نیٹو میں ہونے کے باوجود بھی اس نے بہت سارے نیٹو کے خلاف بھی قدم اٹھائے۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ جیسے ان سارے دیشوں سے بھی دوستی کرنے کا اور ان کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا کہ جو اس کے پرانے دشمن ہوا کرتے تھے۔ دوسری طرف سعودی عربیہ نے بھی اب اپنی ایک آزاد انٹرنیشنل پالیسی اپنانا شروع کر دی تھی۔ اس کے پیچھے دو بڑی وجہ بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ پرنس محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے پچھلے کئی حکمرانوں سے سوچ میں بالکل الگ ہیں۔ وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں اور خاص طور سے اپنے اوپر سے وہ تمغہ یعنی کہ وہ مہر ہٹانا چاہتے ہیں جس میں بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ تو جب سے بنا ہے تب سے ہی یورپین کنٹریز اور اسپیشلی امریکہ کا غلام بن کر رہتا ہے۔ اس کے ہی اشاروں پر اس کی ساری پالیسیز تیار ہوتی ہیں اور اس کے ہی اشاروں پر سعودی عربیہ میں سارا کام کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ محمد بن سلمان کے آتے ہی سعودی عربیہ نے نہ صرف اپنی اکانومی کو تیل سے ہٹا کر دوسری چیزوں پر بھی ڈیپینڈ کرنا شروع کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی رشیا اور چائنا جیسے دیشوں سے بھی ہاتھ ملانا شروع کر دیا۔ حالانکہ دوستو ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ سعودی عربیہ محمد بن سلمان کی سوچ میں فرق ہونے کے باوجود بھی یہ کام اتنی تیزی کے ساتھ نہیں کرتا اگر امریکہ میں ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن کی گورنمنٹ نہیں آتی۔ دراصل امریکہ میں جیسے ہی جو بائیڈن پاور میں آئے ویسے ہی سعودی عربیہ نے اب اور بھی تیزی کے ساتھ امریکہ سے دوری بنانا شروع کر دی تھی۔ اس کے پیچھے وجہ تھی جو بائیڈن اور سعودی عربیہ کی آپسی دشمنی ہونا۔ یہ دشمنی کتنی زیادہ کٹر اور بڑی تھی اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب جو بائیڈن الیکشن لڑ رہے تھے اور اس کے لیے چناوی ریلیاں کر رہے تھے تو اس میں باقاعدہ اس چیز کا اعلان کر رہے تھے کہ ٹرمپ نے تو محمد بن سلمان جیسے خونی اور درندے لوگوں سے ہاتھ ملایا ہے، اگر میں پاور میں آیا تو سب سے پہلے میں محمد بن سلمان جیسے لوگوں کو جیل میں ڈالوں گا، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں نے جرنلسٹ اور اس جیسے لوگوں کا قتل کیا ہے۔ ایز اے ریزلٹ جو بائیڈن نے پاور میں آتے ہی جیسے ہی محمد بن سلمان کو دبانا شروع کیا اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ سعودی عربیہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے، تو وہیں اس سے بھی تیزی کے ساتھ پرنس محمد بن سلمان نے ایسی کوششیں کرنا شروع کر دیں کہ جس سے وہ امریکہ کو دکھا سکیں کہ وہ امریکہ کے بغیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی ایسے ہی چل سکتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ میں چلتا آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ جب رشیا یوکرین کی وار ہوئی تو پہلی بار اتہاس میں ایسا ہو رہا تھا کہ جب امریکہ کے راشٹرپتی کی طرف سے سعودی عربیہ کو فون لگایا جا رہا تھا اور سعودی عربیہ میں لگاتار فون کی گھنٹی بھی بج رہی تھی مگر اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور یقینی طور پر یہ خبر سن کر اس وقت پوری دنیا حیران تھی کہ آخر کس طرح سے سعودی عربیہ کے پرنس کی طرف سے امریکہ کے راشٹرپتی کا فون نہیں اٹھایا گیا تھا۔ ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ کی طرف سے رشیا کے اوپر
اوپر بہت سارے سینکشنز لگائے گئے، مگر اس کے باوجود بھی سعودی عربیہ نے لگاتار رشیا سے اپنے رشتے کو برقرار رکھا اور ٹریڈ اور تیل جیسی چیزوں کو لے کر آپس میں مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا سے بھی لگاتار سعودی عربیہ کے رشتے اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ لگ بھگ اپنے ہر معاملے میں ایک الگ اور آزاد پالیسی اپنا رہا ہے۔ اور اسی طرح کی ہی ایک اور انٹرسٹنگ چیز دیکھنے کو ملی ابھی لگ بھگ 8-10 دن پہلے، جب ترکی کے راشٹرپتی یعنی کہ رجب طیب اردوغان دورہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ پہنچے تھے۔ اس دورے میں سب سے پہلے تو پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے رجب طیب اردوغان کا بڑی گرمجوشی کے ساتھ سواگت کیا گیا اور اس کے بعد سارے معاملات شروع کیے گئے۔ پولیٹیکل ایکسپرٹس ٹرکی کے اسپیکٹ سے اس دورے کو بہت زیادہ کامیاب بتا رہے ہیں، کیونکہ ٹرکی آلریڈی ایک بڑے اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، جس میں سعودی عربیہ نہ صرف اس کی مدد کا وعدہ کر رہا ہے بلکہ لگاتار مدد کر رہا ہے، اور یہ کہیے کہ کچھ حد تک مدد کر بھی چکا ہے۔ رجب طیب اردوغان سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور قطر کے اس دورے میں اپنے ساتھ ٹرکی کے لگ بھگ 200 تاجروں یعنی کہ 200 بزنس مین کا قافلہ لے کر پہنچے تھے، جن کی مدد سے وہ ٹرکی میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ڈیل کرنا چاہتے تھے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ ٹرکی کے راشٹرپتی کی طرف سے پرنس محمد بن سلمان کو ایک بہت ہی عالی شان کار گفٹ کی گئی۔ یہ کار دراصل ایک الیکٹرک کار تھی اور سعودی پرنس یعنی محمد بن سلمان نے باقاعدہ رجب طیب اردوغان کو اس کار میں بیٹھا کر ڈرائیونگ بھی کی۔ اتنا ہی نہیں دوستو، دنیا کو حیرانی تو اس وقت ہوئی کہ جب بہت ساری ڈیلز اور بہت ساری سودوں کے بعد اچانک سے سعودی عربیہ نے ٹرکی کے ساتھ ویپن یعنی کہ ہتھیاروں سے ریلیٹڈ بھی ایک سودا کر ڈالا، اور وہ سودا تھا ان ڈرونز سے ریلیٹڈ کہ جن ڈرونز کے معاملے میں ٹرکی پوری دنیا میں نہ صرف مشہور ہے بلکہ سپر پاور مانا جاتا ہے۔ دراصل اتہاس بتاتا ہے کہ سعودی عربیہ ہمیشہ سے ہی ملٹری کے معاملے میں امریکہ پر ڈیپینڈ رہا ہے، ایون اس کی حفاظت کا ذمہ بھی امریکہ کی فوج ہی اٹھاتی ہے۔ اور رہا سوال ویپنز کا یعنی کہ الگ الگ طرح کے ہتھیاروں کا، تو وہ بھی عام طور پر سعودی عربیہ کی طرف سے امریکہ یا پھر دوسری ویسٹرن کنٹریز اور کبھی کبھی رشیا جیسے دیشوں سے خرید لیے جاتے ہیں، مگر پہلی بار ایسی چیز دیکھی جا رہی ہے کہ سعودی عربیہ ٹرکی جیسے دیش سے نہ صرف ایک طاقتور ہتھیار یعنی ڈرونز کو خرید رہا ہے بلکہ بہت بڑی ماترا میں خرید رہا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ان ڈرون ڈیلز کی مدد سے سعودی عربیہ اب امریکہ جیسے دیشوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ دوسری چیزوں کی طرح وہ ہتھیاروں کے معاملے میں بھی ان کے محتاج نہیں ہیں، اور دوسری چیزوں کی ہی طرح ہتھیاروں کے معاملے میں بھی اب وہ اگر چاہیں تو دوسری طرف کو دھیرے دھیرے کھسک سکتے ہیں، یعنی کوئی دوسرا آپشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج کی میری اس ویڈیو کی مدد سے آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔